بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے نامدار فخر دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین محترم، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات نہیں تلاش کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفصیلات چھاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون و مقام محبوبیت اعلیٰ کا مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی؟ امام آلوسی تفسیر میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہست و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ائمہ عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلافات سے بالا تر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہتا۔ اس وقت نہ لوح، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، نہ سورج، چاند، ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان، کہ جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، یعنی نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم ہے کہ کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ الکتاب یعنی لوح میں محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اے امام نبھانی نے الانوار الحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریقے پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ، میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ، یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کے نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ یہ تو تھی نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔
اب سوال یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا۔ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ کہ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندھا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو، جو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رہ کر اس کو لوح و قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان ہر جگہ پھرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس رات دوزخ کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئیں، اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی، سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی، اور وہ لوگوں کے لیے رہبر اور بشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے قریش پر سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین محترم، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکے، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔